السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ادیبہ خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ ریکارڈ کلاسیفائیڈ ہے، عدالت چاہے تو کھول سکتی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا۔ آرمی چیف عاصم منیر کا بلوچستان میں سی پیک کا جائزہ لینے کے لیے گوادر کا دورہ۔ سی پیک سیکیورٹی پرامن اور محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کی کوششوں پر بریفنگ دی گئی۔ گمراہ عناصر بلوچستان کے عوام کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، آرمی چیف۔ دعویٰ ہے ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ڈار کی تمام جماعتوں کو مساق معیشت کی دعوت۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ معاشی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر مبینہ بیٹی کو چھپانے کا الزام۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ حالیہ پیش رفت کے باعث درخواست میں ترمیم ضروری ہے۔ حالیہ کاغذات نامزدگی میں بھی ٹیرن جیڈ وائٹ کا ذکر نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پیمرا کی پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ کوئٹہ کی عدالت نے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے کیس میں عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو حاضر کیا جائے۔ FBR نے سینکڑوں لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 25% کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 4 ماہ میں 15 ارب روپے کی آمدن ہوگی۔ امپورٹڈ اور مقامی تیار ہونے والی 1400 cc گاڑیوں پر بھی 25% سیل ٹیکس عائد ہوگا۔ مختلف شہروں میں عورت مارچ۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر عورت مارچ شدید بے نظمی کا شکار۔ اسلام آباد میں خواتین پر لاٹھی چارج، 3 اہلکار معطل۔ خواتین کی جانب سے پولیس پر لاٹھی چارج کا الزام بھی لگایا گیا۔ بینک آف کینیڈا کا 1 سال میں پہلی بار اپنی کلیدی شرح سود کو مستحکم رکھنے کا فیصلہ۔ بینک آف کینیڈا کی پالیسی امریکہ فیڈرل ریزرو سے ہٹنا شروع۔ بینک آف کینیڈا اپنی اگلی سود کی شرح کا فیصلہ 12 اپریل کو کرے گا۔ کینیڈا میں ٹورنٹو کی انجینئرنگ کمپنی سائبر حملے کا شکار۔ کمپنی عسکری اور توانائی کے اداروں کے لیے کام کرتی ہے۔ کمپنی نے سائبر حملے پر عوامی طور پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مالکان کی مرضی کے بغیر جائیدادیں فروخت ہونے لگیں۔ 30 کے قریب خاندان نوسربازوں کا شکار بن گئے۔ متعلقہ فرمز دھوکے کی بازی کے واقعات کی تحقیقات میں مصروف۔ روس یوکرین جنگ میں اہم پیش رفت۔ روس کا یوکرین کے اہم حصوں پر کنٹرول کا دعویٰ۔ یوکرین کے 2 شہروں پر روسی میزائل حملے، اہم تنصیبات اور عمارتیں نشانے پر۔ UAE کا یوکرین کو $40 لاکھ کی امداد کا اعلان۔ افغان صوبے بلخ کے گورنر خودکش دھماکے میں جاں بحق۔ بلخ پولیس کمانڈر کی جانب سے صوبائی ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکے کی تصدیق۔ داؤد مزمل طالبان کے اعلیٰ ترین عہدیداروں میں سے ایک ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. لاہور ہائی کورٹ میں 22 فروری کی سماعت میں حکومت کی جانب سے قیام پاکستان سے اب تک توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا تفصیلات کا سیل شدہ ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کی اجازت دی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 22 فروری کی سماعت میں حکومت کی جانب سے قیام پاکستان سے اب تک توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کی تفصیلات کا سیل شدہ ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد باجوہ نے بتایا تھا کہ یہ ریکارڈ کلاسیفائیڈ ہے، عدالت چاہے تو کھول سکتی ہے۔ توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کے بارے میں آئندہ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا جانا ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ مٹھی بھر گمراہ عناصر بلوچستان کی عوام اور مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، امن اور خوشحالی کو یقین بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال، فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، سی پیک سیکیورٹی پر امن اور محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کی کوششوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے تمام رینکس کی کوششوں کو سراہا اور بلوچستان کے عوام کی بھلائی کے لیے پیشہ ورانہ عزم کے ساتھ کام جاری رکھنے پر زور دیا۔ جنرل عاصم منیر نے مقامی معززین، منتخب نمائندوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے بات چیت کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ مٹھی بھر گمراہ عناصر بلوچستان کے عوام اور مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف نے تعلیم، سولر سسٹم کی تنصیب، ماہی گیری، پانی، صحت، کھیل اور معاش سے متعلق فلاحی منصوبوں کا اعلان کیا، جبکہ دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو اور کور کمانڈر کوئٹہ موجود تھے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ عمران خان نے IMF کے پروگرام سے انحراف کیا اور ترقیاتی اداروں کے اعتماد کو نقصان پہنچایا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میثاق معیشت کریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے سامنے آنے والی خبریں گمراہ کن ہیں۔ پاکستانی معیشت سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا، میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میثاق معیشت کریں، اس میثاق معیشت میں کوئی بھی تبدیلی نہ کرے۔ سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میثاق معیشت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم جن عہدوں پر ہیں امین ہیں، اللہ اور عوام کو جواب دہ ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے ہیں۔ ملک کی معاشی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کے لیے $16 ارب درکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں پاکستان 24ویں بڑی معیشت بن گیا تھا۔ پاکستان ایشیا کی بہترین مارکیٹ تھی جو گزشتہ حکومت کی غلط پالیسی سے تنزلی کا شکار ہوئی۔ گزشتہ 4 سالوں میں فی کس آمدنی میں صرف $30 کا اضافہ ہوا۔ ہمارے دور میں فی کس آمدنی میں $373 کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے IMF کے پروگرام سے انحراف کیا اور ترقیاتی اداروں کے اعتماد کو نقصان پہنچایا۔ ہم IMF کے اس پروگرام کو مکمل کریں گے۔ IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا۔ 2016-17 Pakistan economy was ranked 24th in the world. PricewaterhouseCoopers projected that Pakistan would join G20 by 2030. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نااہلی کیس کے درخواست گزار نے 12 نئی دستاویز کے ساتھ 138 صفحات کی تفصیلی درخواست دائر کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نااہلی کیس کے درخواست گزار نے 12 نئی دستاویزات کے ساتھ 138 صفحات کی تفصیلی درخواست دائر کی ہے، جس میں کیلیفورنیا کی عدالت کے فیصلے کی کاپی بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست کی گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف شیرفگن، نیازی، فاروق ستار کیسز کا مکمل ریکارڈ اور الیکشن کمیشن میں دیے بیان حلفی کی کاپیاں بھی شامل ہیں۔ درخواست گزار نے ضمنی الیکشن میں 7 نشستوں پر کامیابی کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ریکارڈ پر رکھنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ضمنی انتخابات میں 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ الیکشن کمیشن نے NA-45 کرم سے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ حالیہ پیش رفت کے باعث درخواست میں ترمیم ضروری ہے۔ درخواست میں ترمیم کے باوجود کیس کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان نے حالیہ کاغذات نامزدگی میں بھی ٹیریان جیٹ وائٹ کا ذکر نہیں کیا۔ پیمرا نے احکامات دیے تھے کہ ٹی وی چینلز عمران خان کا براہ راست ریکارڈ بیان اور تقاریر نشر نہیں کر سکتے۔ کوئٹہ کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پیمرا نے احکامات دیے تھے کہ ٹی وی چینلز عمران خان کا براہ راست ریکارڈڈ بیان اور تقاریر نشر نہیں کر سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے معاملہ فل بینچ کو سماعت کے لیے بھجوا دیا اور کیس کی سماعت 13 مارچ کو ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ 5 مارچ کو پیمرا نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر اور بیانات براڈ کاسٹ اور ٹیلی کاسٹ کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ پیمرا نے احکامات دیے تھے کہ ٹی وی چینلز عمران خان کا براہ راست ریکارڈڈ بیان اور تقاریر نشر نہیں کر سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقریر اور بیانات نشر کرنے پر پیمرا کی پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت کے بعد حکم کے لیے کیس التوا میں رکھ لیا تھا۔ درخواست پر وکیل پیمرا کا موقف تھا کہ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ اس سے پہلے اسی نوعیت کا کیس پیر کو 5 رکنی بینچ
سن چکا ہے۔ اس درخواست کو بھی 5 رکنی لارجر بینچ کو بھجوا دیا جائے۔ دوسری جانب کوئٹہ کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حکم دیا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو حاضر کیا جائے۔ عمران خان پر اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا مقدمہ بجلی روڈ تھانہ میں درج ہے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل شہری عبدالخلیل کاکڑ کی جانب سے درج کرائے گئے مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے افسران کے خلاف بلا جواز اشتعال انگیز تقاریر کر کے نفرت پھیلائی۔ عمران خان نے گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ میں کوئٹہ کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر بھی کی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امپورٹڈ الیکٹرانک آئٹمز، میک اپ کا سامان، امپورٹڈ لپسٹکس، فیس پاؤڈر، بالوں کے لیے رولر اور ڈرائرز پر بھی سیلز ٹیکس کی شرح 25% کر دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کی شرط پر لگژری آئٹمز پر 25% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ FBR نے سینکڑوں لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 25% کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس سے 4 ماہ میں 15 ارب روپے کی آمدن ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امپورٹڈ الیکٹرانکس آئٹمز، میک اپ سامان، امپورٹڈ لپسٹک، فیس پاؤڈر، بالوں کے لیے رولر اور ڈرائرز پر بھی سیلز ٹیکس کی شرح 25% کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پالتو جانوروں کی امپورٹڈ خوراک، امپورٹڈ برانڈڈ شوز، امپورٹڈ برانڈ کے پرس، امپورٹڈ شیمپو، صابن اور لوشن، امپورٹڈ برانڈ ہیڈ فونز، آئی پاڈ اور اسپیکرز، امپورٹڈ دروازوں اور کھڑکیوں پر سیلز ٹیکس 25% کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹڈ لگژری برتن، امپورٹڈ باتھ فٹنگز، امپورٹڈ ٹائلز، سینیٹری سامان، امپورٹڈ فانوس اور فینسی لائٹس پر بھی سیلز ٹیکس 25% کر دیا گیا ہے، جبکہ امپورٹڈ اور مقامی تیار ہونے والی 1400 cc گاڑیوں پر بھی 25% سیلز ٹیکس عائد ہوگا۔ کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں عورت مارچ کیا گیا۔ اسلام آباد میں خواتین پر لاٹھی چارج کے بعد IG نے معذرت کرتے ہوئے 3 اہلکار معطل کر دیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں عورت مارچ کیا گیا۔ اسلام آباد میں خواتین پر لاٹھی چارج کے بعد IG نے معذرت کرتے ہوئے 3 اہلکار معطل کر دیے۔ مارچ میں موسمیاتی، معاشی انصاف اور سب کی سلامتی اور تحفظ کے مطالبات پیش کیے گئے۔ اسلام آباد میں عورت مارچ کے دوران خواتین اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ خواتین کی جانب سے پولیس پر لاٹھی چارج کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر عورت مارچ شدید بے نظمی کا شکار رہا۔ خواجہ سراؤں اور خواتین کے ایک گروپ کی عورت مارچ میں آمد پر پولیس کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی۔ خواتین نے پولیس پر لاٹھی چارج کا الزام عائد کیا۔ عورت مارچ کے منتظمین کی صحافیوں کے ساتھ بھی جھڑپ ہوئی، جس کے دوران ایک خاتون صحافی اور ایک کیمرہ مین زخمی ہو گئے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ ہم پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا۔ 21ویں صدی ہے اور خواتین کو پرامن احتجاج کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر شیری رحمان عورت مارچ میں پہنچی تو خواتین اور خواجہ سراؤں نے حکومت اور اسلام آباد پولیس کے خلاف شدید نعرے لگائے، جس پر شیری رحمان واپس چلی گئیں۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ عورتوں کے عالمی دن پر اس تشدد کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے اور ذمہ داروں کے تعین کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ مارچ میں شریک خواتین نے پریس کلب سے ڈی چوک تک مارچ کیا۔ مردوں کی کثیر تعداد نے بھی اظہار یکجہتی کے لیے عورت مارچ میں شرکت کی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔